تو آزادی کے تقاضوں میں پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اللہ ذو الجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کا طریقہ کیا ہے؟ یہ وطن عزیز ہم نے لیا اس لیے تھا کہ اللہ کی عبادت جو ہے بغیر کسی پابندی سے کر سکے۔ کان اذا اتاہ امر یسر بہ خر ساجدا للہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی ملتی تو آپ سجدہ ریز ہو جاتے۔ جب بھی آپ کو خوشی ملتی آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور حالت یہ تھی۔ حدیث کے 3 الفاظ پہ غور کیجئے گا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اتنی تہجد پڑھتے حتی تورمت قدماہ، آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا، وساقاہ، پنڈلیوں میں ورم آ جاتا، حتی تتفطر قدماہ، پاؤں کھڑے ہو کے پھٹ جاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کر دیا، اللہ کے رسول آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو تمام انبیاء کے سردار ہیں، آپ کا تو اللہ ذو الجلال نے اگلے پچھلے ان پہلوؤں کو معاف کر رکھا ہے۔ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ جب اللہ ذو الجلال نے مجھے تمام انبیاء کا سرتاج بنایا ہے تو میرا شکر بھی تو سب سے زیادہ ہی ہونا چاہیے۔ آج پہلی ذمہ داری یہ ہے اس وطن عزیز کے واسیوں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تجدید عہد کریں کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ یہی ایک آزادی کا تقاضا ہے، اور اللہ ذو الجلال نے وعدہ دیا ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کا شکر کرو گے اور نعمت ملے گی، نہ شکری کرو گے پہلی بھی اللہ چھین لیں۔ نہ شکری یہ ہے جس مقصد کے لیے کوئی چیز حاصل کی جائے اس مقصد میں اسے استعمال نہ کیا جائے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ یہ بات یاد رہنی چاہیے، سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص فرمایا کرتے تھے، 4 خصلتیں جس شخص کے اندر آ جائیں اللہ ذو الجلال اس کا جنت میں گھر بھی بناتے ہیں اور اس کی زندگی میں اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ نماز کی پابندی کرنے کے بعد ان 4 چیزوں کو اختیار کیجئے جس سے اللہ آپ کی حفاظت بھی کرے اور جنت کے گھر کی نوید بھی سنائے۔ اور وہ کیا ہے؟ کان عصمت امرہ لا الہ الا اللہ۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہی وہ کلمہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ تو صحابی بیان کرتے ہیں جنت میں گھر چاہتے ہو، وہاں بھی آزادی سے رہنا چاہتے ہو اور دنیا میں بھی خوشی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ دوسری بات، جب بھی کوئی مصیبت آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرو۔ تیسری بات، جب بھی کوئی نعمت، جب بھی کوئی خوشی ملے تو الحمدللہ کہہ دیا کرو۔ چوتھی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی نے کہ اگر غلطی کوتاہی ہو جائے تو استغفر اللہ، ان الفاظ کو پڑھنا نہ بھولیے گا اور سمجھ کے پڑھیے گا کہ میں اللہ سے گناہ کی معافی مانگ رہا ہوں۔ یہ 4 کام تم اختیار کر لو، دنیا کی آزادی جو ہے وہ مزید خوشیاں لائے گی،
اور جنت میں بھی اللہ ذوالجلال گھر بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری ذمہ داری بھی دی ہے۔ آزاد قوم کی ایک دوسری ذمہ داری ہے کہ وہ عبادات میں کبھی بھی کمزوری نہ آنے دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور ان کے بھائی کی طرف، فرعونیوں سے آزادی مل گئی ہے، نماز قائم کرو، مومنوں کو خوشخبری دو کہ جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اسے گرنے نہیں دیتا۔ تم خوف زدہ تھے فرعونی پتہ نہیں کیا کریں گے، اللہ نے آزاد کیا، تمہاری آنکھوں کے سامنے اس فرعون کو اور قوم کو عبرت بنایا۔ یقین کرو اللہ ذوالجلال کے ساتھ جڑنے والا جو ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ایسے کیا۔ جب فتح مکہ ہوا، آزادی ملی، تو آپ نے 8 رکعتیں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ادا کیے، اور شاید کہ تاریخ پڑھنے والے بھی یہاں بیٹھے ہوں۔ جب محمد الفاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا تو کہا ہم اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور نماز کے لیے آگے وہ آئے جس نے کبھی نماز با جماعت قضا نہیں کی، کوئی نہیں آیا۔ خود آگے بڑھ کے کہتے ہیں اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ دشمن تانا دیں گے کہ آج ان نے شکرانے کے نفل ادا نہیں کیے، نماز بھی نہیں پڑھ سکے، تو میں یہ نہ بتاتا میں نماز پڑھاؤں گے، آج تک میری نماز قضا نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بتاتا ہے آزادی کے ایک تیسرا تقاضا ہے کہ روزہ بھی رکھا جائے۔ مدینہ طیبہ میں اللہ کے رسول تشریف لائے، دیکھا یہودی روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، بخاری مسلم کی روایت، آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا 10 محرم کو اللہ ذوالجلال نے موسیٰ کی قوم کو فرعونیوں سے آزاد کروایا تھا، اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، میں بھی نبی، وہ میرے بھائی تھے، میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں بھی اللہ کا شکر ادا کروں۔ 10 محرم کے روزے کا حکم بھی دیا اور روزہ رکھا بھی، ساتھ خوشخبری دے دی کہ 10 محرم کا جو روزہ رکھے گا اس کے 1 سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھا تقاضا بھی بیان کیا ہے، جس طرح اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جس طرح اپنی عبادات کو بہتر کرنا ہے، جس طرح روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، نعمت آزادی مل جانے کے بعد ظلم و زیادتی اور سرکشی نہ کریں۔ ظلم و زیادتی آپس میں، سرکشی نظام کو بگاڑنے میں، یہ آزاد لوگوں کا کام نہیں، بلکہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الأیمن ونزلنا علیکم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل
قد هوى۔ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں دشمن سے نجات دی، پھر تمہیں من و سلوہ عطا کیا، آزادی بھی دی ہے، نعمتیں بھی دی ہیں۔ اب ان نعمتوں کو خوشی سے استعمال کرو، بغاوت نہ کرنا۔ یہ ذمہ داری ہے اس وطن میں رہنے والوں کی، چوتھی اور پانچویں ذمہ داری ہے۔ اس وطن عزیز میں ظلم کی داستان بند کر دیں۔ لوگوں کو قتل کرنا یا اس کے بارے میں کسی کو کہنا یا کسی کا مال لوٹنا، کسی کے عزت کے دشمن بننا، یہ آزاد لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ ایسے کاموں سے رک جائے۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، جو جگہ اللہ نے عطا کی اس میں بغاوت نہ کریں۔ غلام مت بنیے۔ آئے روز موقر اداروں کے بارے میں زبان کھولنے والوں کو یہ آیت بار بار پڑھنی چاہیے۔ نظام کو کمزور کرنے والے اور افراتفری پھیلانے والے اور وطن عزیز میں بدامنی پھیلانے والوں کو یہ آیت غور سے پڑھنی چاہیے۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، تو بھی اللہ نے ایک نعمت عطا کی ہے، اس میں بغاوت نہ کرو، نظام کو احترام دو، یہ تمہاری خیر کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ بھی سمجھایا، نعمت کی حفاظت کرنا بھی ایک ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ آزمائش ہے کہ اب تم اس نعمت کی حفاظت کرتے ہو کہ اس نعمت کو دوبارہ جو ہے اپنے سے دور کر دیتے ہو۔ دشمن یہی چاہتا ہے کہ تمہاری خوشیاں سمیٹ لے۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے اس نعمت کی حفاظت کرو ان اصول و ضوابط کے ساتھ جن اصول و ضوابط کے لیے تم نے یہ نعمت حاصل کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بتاتا ہے ایک چھٹی ذمہ داری بھی ہے کہ دعا بھی کیا کرو۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے آزاد کیا اور ساتھ کہا کہ مصر میں داخل ہونا ہے تو یہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے احطط عنا خطايانا، یا اللہ ہماری کمی کوتاہی کو معاف کر دے۔ قولوا حطا، لیکن کیسی سرکش قوم نکلی وہ، انہوں نے حطا کہنے کی بجائے کہا حنطا، ہمیں تو گندم چاہیے۔ اللہ ذوالجلال کے ساتھ تعلق بنانا، اس سے تو ہر کام ہی آسان ہوتا ہے۔ تو یہاں کے رہنے والوں کو بھی اللہ ذوالجلال سے تعلق کو مربوط و مضبوط بنانا چاہیے۔ چند ٹکوں کے پیچھے بکنے والوں کو یہ آیت پڑھنی چاہیے کہ وطن کے امن کا خون کرنے کے لیے کس طرح وہ غلط فیصلے کرتے ہیں۔ دشمن تو دشمن ہے، جس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد بھی کھلواڑ کرنا چاہتا ہے، یہ آزاد نہیں ہے، یہ غلام ہے۔ یہ کس کا غلام ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ فکری غلام ہمیشہ نقصان پہنچائے۔ وفاداری یہ ہے کہ جو اللہ ذوالجلال نے انعام دیا ہے، اللہ ذوالجلال سے تعلق کو مضبوط کر کے وہاں اس نعمت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب نعمت مل جائے تو آزادی کے نام پر شرعی مخالفتیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ شرعی مخالفت کیا ہے؟ آزادی کا مطلب تو آزاد ہے، یہ کوئی آزادی کا مفہوم نہیں ہے کہ آپ راستے بند کر لیں۔ مریض جو ہے وہ رستے میں ہی اپنے رب کو جا ملے، کوئی بیچارہ کمزور جا رہا ہے وہ بیٹھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب راستوں میں چلو تو سلام کہا کرو، نظریں جھکا کے چلا کرو، کسی کو تکلیف نہ دیا کرو، تم نیکی کا حکم کیا کرو، تم برائی سے منع کیا کرو۔ یہ مغرب کا طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ روڈ بلاک ہوں، کوئی بسوں کو توڑ رہا ہے،
کوئی املاک کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ مسلمان آزاد لوگوں کا رویہ نہ رہا ہے نہ ہے۔ اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا۔ اسلام تو کہتا ہے حفاظت کرو۔ یہ کون سا اسلام اور آزادی ہے کہ آپ لوگوں کے مال و جان کا املاک کو نقصان پہنچا دے؟ مومن تو وہ ہوتا ہے اگر کوئی مسلمان نہ بھی ہو تو اس کی عزت کا محافظ ہوتا ہے، اس کے مال جان کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذى المسلمین فی طرقهم وجبت علیہ لعنتهم، جو مسلمانوں کو ان کے راستوں میں تکلیف دیتا ہے تمام مسلمانوں کی لعنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ بلکہ فرمایا من عاد المسلمین، ایاکم وعد المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بچو، فإن اللہ یحوطہ ویغضب لہ، اللہ غضبناک بھی ہوتے ہیں، اللہ حفاظت بھی کرتے ہیں۔ جہاد سے واپس آ رہے تھے، فتح ہو گئی تھی، راستہ رک گیا، اللہ کسی غصے میں آ گئے، فرمایا جو راستے میں کسی کو تنگ کرتا ہے گزرنے نہیں دیتا اس کا جہاد بھی نہیں۔ یہ اللہ کے رسول کے فرامین ہے۔ تو تقاضا ساتواں یہ ہے کہ شرعی مخالفت میں نہ جاؤ، لوگوں کو نقصان نہ دو، کسی کی املاک کو نقصان نہ دو۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بکی کہ جب چھوٹے لوگ بڑا انعام حاصل کر لیں تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ گالی گلوچ کرنا، لان تان کرنا، فحش گوئی کرنا، اللہ کے رسول نے فرمایا السب المشرف علی الہلکہ، گالی دینے والا تو ہلاکت کے کنارے پہ کھڑا ہے، کسی وقت ہی گر جائے۔ آپ نے جہنمیوں کی 5 صفات بیان کی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صفت یہ ہے الشنظیر، جو گالی گلوچ کو اپنا تھیم بنا لیتا ہے، یہ جہنمی ہے۔ لعنت نہ کرو، لعنت کرنے والا قیامت کے دن، تو قیامت کے دن ہوگا جو کچھ ہوگا، لعنت اوپر کو جاتی ہے، آگے سے بھی اس کو کوئی جواب نہیں ملتا، دائیں اور بائیں، اور آخر لعنت کرنے والے پر ہی لعنت آ کے پڑ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک 8واں پہلو جو اختیار نہیں کرنا چاہیے، تقاضا یہ ہے، خوشی پہ تو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، یہ گانا بجانا، یہ سیٹیاں بجانا، یہ تالیاں بجانا، یہ مسلمانوں کا رویہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے اللہ نے بھیجا اس لیے کہ میں شراب کو حرام کروں۔ ان اللہ حرم علیکم، اللہ نے تم پہ حرام قرار دیا الکوب والمئزر، شراب کو بھی اور ڈھول کو بھی۔ اور قرآن کہتا ہے وما كانت صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية، یہ سیٹیاں اور تالیاں یہ تو وہ لوگ مارا کرتے تھے۔ اللہ ذوالجلال کی عبادت کرنے والے تو اللہ ذوالجلال کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ طریقہ تو مسلمانوں کا نہیں ہے، اس لیے اس سے گریز کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ایسے لوگ آئیں گے جو ریشم مرد کے لیے جائز کر دیں گے، زنا کو حلال سمجھیں گے، شراب کو حلال سمجھیں گے، معازف یہ گانے باجے کو حلال سمجھیں گے، اور اچانک کیا ہوگا کہ کھیل کود میں رات پڑے ہوں گے، صبح اٹھیں گے کچھ بندر بن جائیں گے، کچھ خنزیر بن جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول کے فرامین ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقت ایسا آئے گا کہ وہ اس لہو و لعب میں پڑے ہوں گے، فقیر آئے گا مجھے بھی کچھ دو، کہتے صبح آنا، جب وہ صبح آ کے دیکھے گا کچھ بندر بن چکے ہوں گے، کچھ خنزیر لے گا کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا آزادی کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آزادی کے دن شراب نوشی کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے الخمر ام الخبائث، شراب یہ خباثتوں کی ماں ہے، جو شراب پی لیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر پیٹ میں شراب ہو اسی حالت میں مر گیا تو یہ جاہلیت کی موت ہوگی، جیسا کہ صحیح الجامع کی روایت۔ شراب پینے والا اور زنا کرنے والا ایسا ہے جیسے قمیص اتار دیتا ہے، اس طرح اسلام اس سے دور ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور اللہ عز و جلال نے یہ وعدہ دیا ہے کہ جو نشہ آور چیزوں کو ہی استعمال کرتا ہے، شراب اور اس طرح کی چیزیں، اللہ قیامت کے دن جہنمیوں کا پسینہ اور خون اسے پلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے تو بڑی عجیب بات کر دی۔ عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے جو شراب میں دھت رہنے والا ہے اگر مر جائے اس کو دفناؤ، اس کا چہرہ قبلہ رخ کرتے ہیں، مجھے پھانسی پہ لٹکا دینا، قبر بند کرنا، دوبارہ کھول کے دیکھنا، اگر فرشتوں نے مار مار کے اس کا چہرہ قبلے سے چینج نہ کر دیا ہو تو مجھے پھانسی لگا دینا۔ اتنی بڑی بات ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا اور 10 چیزوں پہ لعنت کی ہے، شراب پر بھی، بنانے والے پر بھی، بیچنے والے پر بھی، بازار پہنچانے والے پر بھی، خریدنے والے پر بھی، اور اس کے پیسوں پہ کو اپنی غذا بنانے والے پر بھی 10 چیزوں پہ لعنت کی ہے۔ آزادی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ بے پردگی کی جائے، اختلاط کیا جائے، آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ اس نعمت کی قدر کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، صنفان من اہل النار لم ارہما بعد، لوگوں 2 ایسی قسمیں ہیں جو جہنم میں جائیں گی جو میں نے نہیں دیکھی۔ ایک وہ ہیں جن لوگوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں ہوں گی، وہ لوگوں کو مار رہے ہوں گے، اور لاٹھیاں ایسے ہوں گی جیسے گائے کی دم ہوتی ہے، ظلم ہوگا۔ اور دوسری قسم ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود عریاں ہوں گی، لوگ ان کی طرف مائل ہوں گے، وہ لوگوں کی طرف مائل ہوں گی۔ یہ عورتیں جنت میں جانا تو دور ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں برباد کر دو، نہیں، اس نعمت کی حفاظت کے لیے خرچ کر سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسے لوگ آئیں گے، صحیح الجامع کی روایت ہے، جو صرف فخر، گھمنڈ اور غرور اور ریاکاری کریے، رنگ برنگے لباس پہنیں گے، رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگے مشروبات، 1-2 بھی انسان کھانے کھا سکتا ہے، 20 کھانوں کا معنی کیا ہے؟ کوئی کھائے گا؟ نہیں کھا سکتا، انسان کی اتنی طاقت نہیں، صرف پیسے کی نمائش، صرف گھمنڈ اور غرور، صرف واہ واہ کے لیے پیسے کو ضائع کر دینا۔ کسی غریب کو دے دو، کسی مسکین کو دے دو، کسی ایسے کام پہ خرچ کرو جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، کسی ایسے زاویے کو اپنے وطن میں قائم کرو جو مثالی بن جائے، لوگوں کے لیے آسانی کا پہلو بن جائے، تمہارے لیے نیکی کا ایک دروازہ کھل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں اس لیے سمجھائی ہیں کہ جن کا تعلق اللہ کے رسول سے ہے وہ آزادی کو کیسے آن کرتے ہیں اور کس طرح اپنی آزادی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال
ہم سب کو اسلام کی روشنی میں کسی خوشی کو منانے کا طریقہ سکھائے اور اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، داخلی دشمنوں سے بھی اور خارجی دشمنوں سے بھی اللہ ذو الجلال اس کی حفاظت فرمائے اور اس وطن کو سکون اور امن کا گہوارہ بنائے، اور وہ لوگ جو اس کے سکون اور امن کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور جو اس کے سکون اور امن کو اور اس کی خیر کو برباد کرنا چاہتے ہیں